حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا حرم شریف میں داخل ہوئے ایام مکہ میں، مکے کے دن تھے، حضور حرم مکہ میں داخل ہوئے۔ کافروں نے، ابو جہل نے پہلے سے سازش کی ہوئی تھی۔ جیسے ہی حضور اندر داخل ہوئے تو شور کرنے لگا، کہنے لگا یہ تمہارے بتوں کو برا کہتے ہیں، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ تمہارے معبودوں کو گالی دیتے ہیں، معاذ اللہ، یہ برا کہتے ہیں، میں خیال نہیں آتا۔ لوگوں کو اشتعال دینے لگا، لوگ مختلف جگہوں سے اکٹھے ہو کے حضور کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے کہا ہے کہ بت جھوٹے؟ حضور فرمانے لگے کہا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے؟ فرمایا کہا ہے۔ آپ نے کہا ہے یہ کوئی نفع نقصان نہیں دیتے؟ حضور فرمانے لگے کہا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال پوچھا حضور نے بیان کیا۔ چاروں جانب سے وہ نبی کریم پر ٹوٹ پڑے، معاذ اللہ، مارنے لگے۔ حضرت صدیق اکبر گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کسی نے کہا ابو بکر وہ تو حرم میں حضور کو مار رہے ہیں، نہ سر پہ ٹوپی نہ پیروں میں جوتا۔ ابو بکر دوڑے، سر پٹ دوڑے، بھاگے۔ حضور زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، وہ تکلیف دے رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے 2 کو پکڑ کے ادھر پھینکا، 4 کو ادھر پھینکا، 5 کو ادھر پھینکا۔ ایک جملہ بار بار زبان سے کہتے، ظالمو انہیں مارتے ہو جو تمہاری نجات کا سامان لے کے آئے، انہیں تکلیف دیتے ہو جو کہتے ہیں اللہ میرا رب ہے، انہیں مارتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اب انہوں نے حضور کو چھوڑ کے تو جناب صدیق اکبر کو مارنا شروع کیا۔ عقبہ بن ابی معیط، عتبہ اتیبہ، ان کے ہاتھوں میں جوتے تھے۔ آج کل جوتے وہ نہیں ہوتے جو اس زمانے میں تھے، جوتا ہوتا تھا لکڑی کا، کھڑاؤں کہتے تھے، وہ جوتے پکڑ لیے اور جناب صدیق اکبر کے سر پہ مارنے شروع کیے۔ سر پہ جوتے لگ رہے ہیں، لگتے جا رہے ہیں، خون بہتا جا رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے بازو کھولے ہوئے، بے ہوش ہو کے گرے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میرے والد کو لوگ گھر لائے تو سر بھی سارا لہو سے بھرا ہوا تھا، چہرہ بھی سارا لہو سے بھرا ہوا تھا۔ عشق تے اگ دوویں ایک برابر، عشق تے اگ دوویں ایک برابر، پر عشق دا سیک ودھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کن، عشق ساڑے تن میرا، اگ دا دارو میہ تے پانی، کوئی دسے ہاں پلا عشق دا دارو کیڑا، سجنا اتھے کچھ نہیں ہو بچدا جتھے عشق ہو رہا دا ڈیرا۔ حضرت صدیق اکبر کو گھر لائے تو لہو لہان ہے سارا وجود، خون بہ رہا۔ جناب اسماء کہتی ہے میں نے سر پہ ہاتھ رکھا، دیکھوں کہاں کہاں میرے والد کو، میں رو رہی ہوں، میں نے سر پہ ہاتھ رکھا تو کہتی ہیں بال بھی میرے ہاتھ میں آ گئے اور سر سے نا چمڑی بھی اتر کے میرے ہاتھ میں آ گئی، گوشت بھی سر سے اترنے لگا، سارا سر ان کا مار مار کے انہوں نے نازک بنا دیا، نرم کر دیا۔ آپ فرماتی ہیں وہ بے ہوش تھے، ہم ان کے منہ میں دودھ ڈالتے تھے، لیکن وہ جب بھی آنکھ کھولتے تھے تو زبان پر ایک ہی لفظ تھا، ظالمو انہیں مارتے ہو جو تمہیں کہتے ہیں میں اللہ کا رسول بن کے آیا، انہیں مارتے ہو۔ اس ترتیب سے رسول اللہ کی غلامی کی، اس رنگ میں نبی پاک سے پیار کیا، حضور کے حصے کی مار کھائی، نبی پاک کے حصے کے زخم اپنے سینے اور دل پر برداشت کیے۔ اس لیے تو میرے کریم نے فرمایا تھا لوگوں سن لو، میرے ساتھ جس نے بھی نیکی کی میں نے بدلہ دے دیا، میں نے ابو بکر کو نہیں دیا، میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، میں کہوں گا مالک اس نے بڑی نیکیاں کی ہیں، تو ہی اسے اجر عطا فرما، میں لے کے جاؤں گا، کہوں گا اے اللہ تو دے اسے اجر، اس نے بڑی نیکی کی، اس نے بڑا پیار کیا، اس نے میرے ساتھ بڑی محبت کی، اس نے بڑی غلامی۔ کچا پکا نظریہ لے کے جب لوگ دنیا میں چلتے ہیں تو اقبال کہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں، یہ بغیر عشق کے دین پہ عمل کر رہے ہیں۔ اقبال نے پتہ کیا لفظ کا، اقبال کہتے ہیں یہ ڈھیر ہے ڈھیر، اور ڈھیر بھی خاک کا، خاک کا جو ڈھیر ہوتا ہے نا، خاک کا وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، پھونک مارے توڑ جاتا ہے۔ اقبال کہنے لگے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، یہ مسلمان نہیں یہ خاک کا ڈھیر ہے۔